امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان قائم کیا، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسلک اہل حدیث بیان کیا، مسلک محدثین ایمان کے حوالے سے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یزید بطاعت الرحمن ینقص بطاعت الشیطان، رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا، اور شیطان کے پیروکار بنو گے ایمان گھٹے گا اور کم ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں مختلف آیات سے استدلال کیا ہے، اس آیت کریمہ کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اطاعت کرو گے نیکی کرو گے بڑھے گا، اور معصیت اور فسق و فجور کرو گے تو ایمان کم ہوگا۔ بہت سے فرقے ایمان کی کمی بیشی کو نہیں مانتے، وہ ایمان کو ایک بسیط شے سمجھتے ہیں، جبکہ محدثین کے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور جسم کے سارے اعضاء سے عمل کرنا۔ ان سارے اعضاء میں ایمان ہونا ضروری، کانوں میں ایمان ہو، آنکھوں میں ایمان ہو، ہاتھوں اور پاؤں میں ایمان ہو، کوئی عضو ایمان سے خالی نہ ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے سارے اعضاء کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر عضو پر اسلام کو اور ایمان کو نافذ اور قائم کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ عمل میں سارے بندے برابر نہیں ہیں، کسی میں کمی، کسی میں زیادتی بیشی، تو یہ دلیل ہے ایمان کی کمی بیشی کا۔ ایمان کسی ان شے بسیط کا نام نہیں ہے کہ سب کا ایمان برابر قرار دے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمانی کا ایمان ہے جبریل، جب ایمان بسیط ہے تو میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا، نعوذ باللہ۔ کہاں جبریل کا ایمان اور کہاں تمہارا ایمان؟ یہ ان لوگوں کا نظریہ جو ایمان کو شے بسیط مانتے ہیں اور کمی بیشی کے قائل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں یہ موقف اختیار کیا جو جملہ محدثین کا، اہل الحدیث کا ہے، کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ نیک اعمال کرو گے ایمان بڑھے گا، معصیتیں اختیار کرو گے ایمان گھٹے گا، اور جتنا آپ کا عمل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا عمل میں کمی ہوگی اتنا ایمان میں کمی ہوگی۔ تو جو 7 آیتوں سے امام بخاری نے استدلال کیا، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی، والذین اہتدوا، اور جو لوگ ہدایت کی راہ پہ چلتے رہے تسلسل کے ساتھ، زادہم ہدی، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھائے گا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو عطا کرے گا ان کا تقوی اور پرہیزگاری، یعنی ان کو منہج تقوی پر قائم کر دے گا۔ اور منہج تقوی کیا ہے؟ تقوی میں بچاؤ کا معنی ہے، یعنی شرک سے بچاؤ، بدعت سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اور نیک اعمال کی حفاظت۔ اللہ ان کو یہ منہج عطا فرما دے گا کہ ان کی آئندہ کی زندگی تقوی پر قائم کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جنہوں نے ہدایت قبول کی اور ہدایت کے راستے پر چلتے گئے تسلسل اور دوام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی جزا ہے۔ ہدایت بڑھ جائے گی، ایمان بڑھ جائے گا، اور منہج تقوی حاصل ہو جائے گا۔